السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، محبت کے متلاشی پوری دنیا کے اندر موجود ہیں جو محبت کی تلاش میں ہیں اور محبت انہیں ملتی نہیں، چاہے آپ مرد ہیں چاہے آپ عورت ہیں، آپ کے دل میں محبت موجود ہے اور آپ جب کسی سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو محبت اللہ رب العالمین دلوں میں محبتیں اتارتا ہے۔ یہ بڑی پتے کی بات ہے کہ دل میں جب رب کی طرف سے محبت اترتی ہے تو پھر دونوں طرف سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک کے صفاتی ناموں کے اندر ایک نام ودود ہے۔ ودود محبت کرنے والا۔ تو اس اللہ کے صفاتی نام پر بڑے غور میں نے کیا، اس کو مختلف طریقوں سے بڑھوایا گیا، تجربات کیے گئے اور اس ودود کے ساتھ اور نام بھی جوڑ کر ہم نے تجربات کیے کہ یہ محبت میں کتنا کام آتا ہے۔ تو تقریباً 25 سال تجربات ہم کرتے رہے، وقت گزرتا گیا، آخر ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس کے ساتھ ہم کیا چیز ملائیں گے تو کامیابی ہوگی۔ پھر ہم کامیاب ہو گئے اور جب جس کو بھی ہم نے یہ وظیفہ بتایا اس نے پڑھا، اس کی خواہش پوری ہو گئی۔ میاں بیوی کی میں اگر نچاکی ہے، بیوی پڑھ سکتی ہے، خاوند پڑھ سکتا ہے، اور کسی سے محبت کرنا چاہتے ہو اور اس سے شادی من پسند کرنا چاہتے ہو تو جو بندہ ناراض ہے اس بندے کے تصور میں لا کر پڑھ سکتے ہو تاکہ رب العالمین اس کے دل میں محبت پیدا کرے۔ محبت یکسوئی کر کے جس کو آپ دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو اس بندے کا جسم، روح آپ نے سامنے رکھ کر اور اس کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے پھونک مارنی ہے تاکہ علم کی شعائیں چلی جائیں۔ اور دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ یہ شعائیں جاتی ہیں، جیسے پاکستان کے اندر بیٹھ کر بندہ موبائل کے اوپر بات کر رہا ہے اور برطانیہ میں، امریکہ میں اس کی بات ہو رہی ہے، تو یہ شعائیں جا کر ٹچ ہوتی ہیں تو گفتگو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب بندے کا تصور رکھ کے آپ جب وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کی جو منہ سے نکلی ہوئی شعائیں جو ہیں وہ اس بندے تک پہنچیں گی، اور جب آپ یکسوئی کے ساتھ رب العالمین سے فریاد کر رہے ہیں، رب کا ذکر کر رہے ہیں اور رب سے التجا کر رہے ہیں تو رب اس کے دل میں محبت پیدا کر دے گا۔ تو آپ جس کو چاہے اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، جائز مقصد کے لیے، ناجائز کام کے لیے نہ اجازت ہے اور نہ آپ اس کو پڑھیں۔ جو شخص زانی ہے اور زنا کرنے کے لیے یہ اگر پڑھنا چاہتا ہے تو اسے بالکل اجازت نہیں ہے۔ ہم گناہ گار خود بھی نہیں ہونا چاہتے اور آپ کو بھی نہیں کرنا چاہتے، اس لیے آپ اپنی بیوی کو، اپنے خاوند کو متی کر سکتی ہیں ضرورت کے مطابق، ہر وقت نہیں۔ اگر وہ ظلم اور زیادتی جہاں سے ہو رہی ہے اس کے ظلم اور زیادتی کو ختم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مثلاً کہ سارے آپ کے بھی گھر والے راضی ہیں، اگلے بھی گھر والے سارے راضی ہیں اور ایک بندہ نہیں مار رہا تو اس بندے کو منانے کے لیے آپ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو کامیاب وظیفہ جو ہے وہ آپ کے پاس میں آپ کو پہنچا رہا ہوں، میں اپنے پاس رکھنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ میں اپنی زندگی میں آپ تک سارے وظیفے پہنچانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ جو ہے نا ان وظیفوں کو پڑھ کر، جب تک یہ انٹرنیٹ چل رہا ہے، یہ میری یوٹیوب وظیفہ QHP TV چینل کے اوپر میرے وظیفے کھڑے ہیں، آپ وہاں سے اپنے مقصد کے وظیفے پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو دوست نوے آ رہے ہیں اور وہ ہمارے ممبر بن رہے ہیں اور انہیں چاہیے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہماری ویڈیو ان تک پہنچ جائے، اور جو شخص اس کو کتابی شکل میں لکھنا چاہتا ہے تو ویڈیو سنے
اور وہ مکمل وظیفہ اور اس کا ترتیب جو ہے وہ لکھ لیں اور آپ کے پاس ایک کتاب تیار ہو جائے گی۔ بازاروں سے کتابیں خریدنے کی ضرورت ختم ہو گئی، انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا۔ آپ جناب علی یہ ہے کہ ہمارے وظیفوں کو ویڈیو کو سنیں اور سن کر آپ ایک کتاب تیار کر لیں اور آپ کے پاس ایک خزانہ آ جائے گا علم کا، روحانیت کا خزانہ آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ اسے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہماری ویڈیو کھڑی ہے، آج اگر کم لوگ دیکھ رہے ہیں تو کل کو یہ ویڈیو قیمتی ہو جائیں گی اور ضرورت مند کی ضرورت بن جائیں گی، اور جناب علی کے اللہ پاک رحم اور کرم فرما دیں گے۔ اور یاد رکھیں جب رب رستہ دکھاتا ہے تو پھر ہی بندہ اس رستے پہ پہنچتا ہے، اور جب رب بھٹکا دے تو کوئی بھی وہ سیدھے رستے کی طرف نہیں آ سکتا۔ آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ جو وظیفہ میں نے ترتیب دیا اور اس تجربات کی یہ فائدہ ہوا وہ تھا الودود الحق، الودود الحق کن فیکون۔ اللہ حق ہے، ودود محبت کرنے والا ہے، اور حق کی آواز جب آپ بلند کرو گے تو رب تو کہتا ہے کن اور فیکون ہو جاتا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے 313 مرتبہ بندے کا تصور رکھ کر، یعنی اتنی قوت کے ساتھ آپ تصور رکھیں کہ آپ کے سامنے محبوب بیٹھا ہوا ہے، تو آپ تصور کے ساتھ 313 مرتبہ اسے پڑھیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے، اور جب آپ تعداد مکمل کر لیں تو یہ جو آپ نے تصور رکھ کے 3 پھونکیں مارنی ہیں بندے کے اوپر، جس کو آپ تذکیر کرنا چاہتے ہیں اس کے پہلے چہرے کا تصور بنائیں اور چہرے کے اوپر پھونک مار دیں۔ اس کے بعد آپ نے دل سینے کا تصور بنائے، دل کے اوپر پھونک مار دیں، اور تیسری پھونک آپ کمر، یہ گردن کے پیچھے، یہ گردن کا جو منکا آ رہا ہے نا، یہ نیچے سے بھی کمر کی ریڑھ کی ہڈی آ رہی ہے، یہاں ایک چھوٹا سا منکا بنا ہوا ہے گول گول، یعنی جوڑ ہوتا ہے گردن کی اوپر سے آنے والے جو منکے جو ہے وہ، اور ریڑھ کی ہڈی کے منکے، اور یہاں پر ایک موٹا سا جو ہے منکا بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ نے تیسری پھونک مار دینی ہے۔ اور پھر جو ہے یہ عمل جو ہے آپ نے 11 دن پڑھنا ہے۔ یہ 11 دن کیوں پڑھا جاتا ہے؟ ایک دن میں کام کیوں نہیں ہوتا؟ جن لوگوں کے عقیدے پختہ ہیں، یقین کامل ہے، اور یکسوئی کے ساتھ وہ پڑھیں گے تو وہ پہلی رات بھی اب کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ زبان پاک نہیں ہے ہماری، اس لیے ہم نے روزانہ اسے پڑھنا ہے تاکہ زبان پاک ہو، اور 313 مرتبہ ہم نے پڑھنا ہے۔ ایک ایسی ادا کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو اللہ اسے قبول کر لے گا، اس لیے اسے بار بار پڑھا جاتا ہے۔ اور زبان کیونکہ ہماری تو پلیت ہے، سارا دن تو ہم جھوٹ بولتے ہیں، تو اس لیے جو ہے کہ اس وظیفے کو جب ہم بار بار پڑھیں گے تو رب کسی موقع کے اوپر، کسی ادا کے اوپر، اور جناب علی اس کی قبولیت فرما دے گا۔ اور ایک ایسا زبردست وظیفہ تذکیر کے لیے ہے، اور یہ آپ تذکیر عوام بھی کر سکتے ہیں۔ اب جو دکانداری جن کی نہیں چل رہی ہے وہ اس کو کھلا پڑھ کر اور تذکیر عوام کر سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور گاہک آ جائے۔ لیکن اصل مقصد جو ہے وہ تذکیر کا ہے۔ آپ جس کو تذکیر کرنا چاہتے ہیں، اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ 11 دن یہ عمل پڑھیں گے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور درمیان میں 313 مرتبہ اس کو آپ پڑھیں۔ اللہ پاک آپ کو کامیاب ضرور کرے گا۔ آپ کریں، دیکھیں، تجربہ کریں اور اسے نوٹ کر لیں اور اسے تقسیم کر دیں، زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کریں۔ پوری دنیا کے لوگوں کو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے تقسیم کر دیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔